السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما وارزقني فهما. لائق تعریف وہ رب ذوالجلال ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہماری رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری کیا۔ آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے تمام نیک اور برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مجتبیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں، آج کے درس میں رحمت الہی کی وسعت کی مناسبت سے باتیں ہوں گی۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو مجھے کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام سامعین کو، سننے والوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت انتہائی وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی وسعت رحمت کی خبر قرآن میں اس طرح دے رہا ہے: فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 147، کہ کہہ دیجئے کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالی مومنین اور متقین کے لیے اپنی خصوصی رحمت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے: وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ سورہ اعراف آیت نمبر 156۔ اور میری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے، پس وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کس قدر مہربان اور وسیع رحمت والا ہے کہ اس نے رحمت کے 100 حصے بنائے، جن میں 99 حصہ کو اپنے لیے مختص کر لیا اور باقی 1% ساری مخلوقات میں تقسیم فرمایا، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالی نے رحمت کا 100 حصہ بنایا، 99 حصہ اپنے پاس رکھا اور زمین میں 1 حصہ اتارا، اور اسی 1 حصہ میں ساری مخلوقات ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، یہاں تک کہ جانور اپنا کھر اٹھا لیتا ہے کہ بچہ کو نہ لگ جائے۔ صحیح مسلم۔ رحمت الہی کی وسعت کا اندازہ
اس حدیث سے لگائیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے، ان میں ایک عورت تھی جس کی چھاتی سے دودھ بہ رہا تھا اور وہ دوڑ رہی تھی۔ اتنے میں ایک بچہ اسے قیدیوں میں ملا، فوراً اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کو دودھ پلانے لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچہ کو آگ میں جھونک دے گی؟ ہم نے کہا ہرگز نہیں، جب تک اس کی بس چلے گی وہ اپنے بچہ کو آگ میں نہیں ڈالے گی۔ آپ نے فرمایا، اللہ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے جتنی یہ عورت اپنے بچہ پر مہربان ہے۔ صحیح بخاری۔ ایک کافر کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر وسیع رحمت والا ہے تو وہ بھی جنت کی تمنا کرنے لگے گا، جبکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو يعلم المؤمن ما عند اللہ من العقوبہ ما طمع بجنته احد وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنَتَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ۔ صحیح مسلم کہ اگر مومن اللہ کے سزا کی حقیقت کو جان لے تو ان میں کوئی جنت کا طمع نہ رکھے گا، یعنی وہ عذاب سے ہی پناہ مانگتا رہے گا۔ اور اگر کافر اللہ کی رحمت کو جان لے تو ان میں کوئی اس کی جنت سے مایوس نہ ہوگا۔ اللہ کی رحمت غضب پر غالب ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالی بندوں کے گناہوں پر ناراض اور غضبناک ہوتا ہے، مگر انسان کے اعمال صالحہ کی وجہ سے اس کی رحمت غضب پر غالب آ جاتی ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالی فرماتا ہے، ان رحمتی غلبت غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ متفق علیہ۔ فرشتوں کا اعتراف۔ فرشتوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ اللہ تعالی وسیع رحمت والا ہے، چنانچہ وہ مقرب فرشتے مومنین کے لیے دعا کرتے وقت رب عظیم کی وسیع رحمت کا سہارا لیتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے اس کا ذکر فرمایا ہے، ربنا وسعت كل شيء ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ سورہ مومن آیت نمبر 7۔ کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہر چیز کو اپنی رحمت اور علم سے گھیر رکھا ہے، پس تو انہیں بخش دے جو توبہ کریں اور تیری راہ کی پیروی کریں، اور تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بھی بچا لے۔ رحمت الہی کے چند مظاہر۔ یہ ایک محال بات ہے کہ کوئی شخص اللہ عز و جل کے بے انتہا رحم و کرم کی تہ تک پہنچ سکے، اور یہ بھی ناممکن ہے کہ اس مختصر وقت میں وہ سارے مظاہر بیان کر دیے جائیں جو اللہ کی رحمت پر دلالت کرتے ہوں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ سمندر کو روشنائی بنا دی جائے اور جنگلات کی لکڑیوں کے قلم پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کے کلمات لکھیں، روشنائی ختم ہو جائیں گی، قلم ٹوٹ جائیں گے، مگر اللہ کی تعریف ختم نہ ہوں گے۔ کون ہے جو اس کے کلمات کا احاطہ کر سکے؟ لیکن ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ کے تحت رحمت الہی کے چند مظاہر پیش خدمت ہے۔ نمبر 1، کائنات کی بے شمار اور بے بہا نعمتیں۔
رحمت الہی کا ایک عظیم مظہر کائنات کی تمام بے شمار اور بے بہا نعمتیں ہیں جن سے انسان مستفید ہو رہا ہے، مثلا صاف و شفاف اور میٹھا پانی، ہواؤں کا چلنا، زمین سے اگنے والی متنوع اور عمدہ غذائیں، مختلف الانواع پھل و سبزیاں اور جواہرات و معدنیات، دھوپ و سایہ، روزی حاصل کرنے کے لیے دن اور راحت و سکون کے لیے راتیں، اعضائے جسم، مثلا سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھ، چلنے کے لیے پیر، سوچنے کے لیے عقل و دماغ، چکھنے کے لیے زبان، چبانے کے لیے دانت، ہاضمہ کا نظام، بدن میں قوت و صحت وغیرہ، ہر جاندار کا جوڑا جوڑا ہونا، دلوں میں انسیت و محبت کا ہونا، خواہشات کی ساری چیزوں کا وجود اور پھر ساری مخلوقات کا انسان کے تابع ہونا وغیرہ، بہت ساری نعمتیں جن سے انسان مستفید ہو رہا ہے، دراصل اللہ کی عظیم رحمتوں کی بنا پر ہی حاصل ہو رہی ہیں، ورنہ اگر اللہ چاہے تو ان ساری نعمتوں کو چھین سکتا ہے، اور اس کے سوا کوئی نہیں جو یہ نعمتیں عطا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لہ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ وہو العزیز الحکیم، سورہ فاطر آیت نمبر 2، کہ اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے اس کا کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جس کو بند کر دے اس کے بعد کوئی جاری کرنے والا نہیں، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ کوئی بندہ اللہ عز و جل کی نعمتوں سے بے نیاز نہیں، اور نہ ہی کلی طور پر محروم ہے، خواہ وہ اللہ کا محبوب ہو یا مبغوث، ہر شخص اللہ کے رحم و کرم سے مستفید ہو رہا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نصیب نہ ہو سکے، جیسا کہ صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے۔ البتہ آخرت کی نعمتوں سے صرف اہل ایمان ہی محظوظ ہوں گے۔ نمبر 2، راہ ہدایت کی تعلیم۔ رحمت الہی کا ایک عظیم مظہر یہ ہے کہ بندوں کو راہ ہدایت سکھلانے کے لیے ہر زمانہ میں رسولوں کو بھیجا، کتابیں اتاری، تاکہ انسان اپنا مقصد حیات سمجھ کر آخرت کی کامیابی کے لیے کوشاں رہیں۔ اگر یوں اندھیرے میں انسان کو چھوڑ دیتا اور انبیاء و رسول ہر قوم و زمانہ میں نہ آتے اور دین کی حفاظت کی ذمہ داری نہ لیتا تو شاید اس روئے زمین پر اطاعت الہی مفقود ہوتی، پھر لازماً ہر شخص عذاب الہی کا مستحق قرار پاتا۔ مگر اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم مہربانی ہے کہ اس نے خیر و شر کی رہنمائی فرمائی اور آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، قرآن جیسا مقدس اور معصوم کلام اتارا، اور پھر تا قیامت اس دین حنیف کی حفاظت فرمائی۔ اب نہ کوئی شخص قرآن کو ضائع کر سکتا ہے اور نہ اس دین کو مٹا ہی سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورہ حجر آیت نمبر 9، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، سورہ فصلات آیت نمبر 42، کہ جس کے پاس باطل پھٹک بھی نہیں سکتا، نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے، یہ نازل کردہ حکمتوں اور خوبیوں والے اللہ کی طرف سے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ قادر مطلق کا اپنے اوپر ظلم حرام کر لینا۔ رحمت الہی کا ایک عظیم مظہر یہ ہے کہ وہ ہر طاقت و قدرت اور تصرف کا تنہا مالک
ہونے کے باوجود اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، صحیح مسلم، کہ اے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے اور تمہارے درمیان بھی اسے حرام کر دیا ہے، لہٰذا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ کسی بھی مخلوق پر ظلم نہیں کرتا۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، سورہ آل عمران آیت نمبر 108، کہ اللہ کا ارادہ لوگوں پر ظلم کا نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا، کہ اللہ اپنی مخلوقات میں سے کسی پر ظلم نہیں کرے گا، صحیح بخاری۔ نمبر 4، نیکیوں پر بے شمار اجر و ثواب۔ رحمت الہی کا ایک عظیم مظہر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں پر بے شمار اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقول اللہ اذا اراد عبدی ان یعمل سیئتا فلا تکتبوها علیہ حتی یعملها فإن عملها فاكتبوها بمثلها وإن تركها من أجل فاكتبوها له حسنة وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، صحیح بخاری۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ کسی برائی کا ارادہ کرے تو اسے نہ لکھو یہاں تک کہ اس پر عمل کر لے، اور جب وہ برائی کر لے تو اس کے برابر گناہ لکھو، اور اگر وہ اس برائی کو میرے خوف سے چھوڑ دے تو اس کے حق میں ایک نیکی لکھ دو، اور اگر کوئی بندہ نیکی کرنا چاہے تو اس کے لیے ارادہ ہی پر ایک اجر لکھ دو، اور اگر اس پر عمل کر لے تو اس ایک نیکی جیسی 10 نیکیوں سے لے کر 700 نیکیاں اس کے حق میں لکھ دو۔ نمبر 5، توبہ کی قبولیت۔ رحمت الہی کا ایک عظیم مظہر یہ ہے کہ گناہوں اور اللہ کی نافرمانیوں میں لت پت اور غضب الہی کا شکار بندہ جب اپنی غلطیوں پر نادم ہوتا اور خلوص دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے اور اس کے سامنے دست دعا دراز کرتا ہے تو رحمت الہی جوش میں آتی ہے اور اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، سورہ زمر آیت نمبر 53، کہ اللہ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بڑی بخشش اور بڑی رحمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یرید ان یتوب علیکم، سورہ نساء آیت نمبر 27، اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ بندہ کے توبہ سے بے انتہا خوش ہوتا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ افرح بتوبۃ عبدہ من احدکم سقط علی بعیرہ وقد اظلہ فی ارض فلاطن، صحیح بخاری، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کی توبہ سے تم میں سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کا اونٹ مایوسی کے بعد اچانک اسے مل گیا جبکہ وہ ایک چٹیل میدان میں گم ہو گیا تھا۔ اللہ عز و جل زمین کے برابر گناہوں کو معاف کر سکتا ہے بشرطے کہ بندہ نے شرک نہ کیا ہو۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي، یا ابن آدم لو بلغت
ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواہ الترمذی وسندہ حسن۔ کہ اے آدم کی اولاد، جب بھی تم مجھ سے امید رکھتے ہوئے پکارے گا تو بغیر کسی پرواہ کے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اے انسان، اگر تیرے گناہ آسمان کی چوٹی کو پہنچ جائیں پھر بھی تم مجھ سے معافی مانگے تو بغیر کسی پرواہ کے معاف کر دوں گا۔ اے انسان، اگر تو زمین کے برابر گناہ لے کر آئے پھر تو مجھ سے اس حال میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا تھا تو میں زمین کے برابر گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں۔